نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، حضور سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، علیہ التحیۃ والتسلیم، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام اوصاف با کمال عطا فرمائے ہیں، خواہ حضور کا علم ہے یا حضور کے اختیارات ہیں یا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق ہے یا دیگر کمالات عالیہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اوصاف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، یقیناً با کمال عطا فرمائے ہیں۔ جس طرح کہ اسی شان کو سامنے رکھتے ہوئے کسی زندہ دل والے کا قول مشہور زبان زد عام ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کائنات میں اے محبوب پاک جو حسن و جمال اور جو کمال، جو اختیارات، جو مقام و مرتبہ، قدر و منزلت اس وحدہ لا شریک نے اپنی مشیت کاملہ کے ساتھ آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا حامل دوسرا کوئی نہیں نظر آتا۔ اسی حضور کے حسن کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ مشکوٰۃ المصابیح میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں ایک رات کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والى القمر، میں چاند کو بھی دیکھتا تھا کہ رات تھی اور 14ویں کا چاند اپنی پوری تابانی کے ساتھ چمک رہا تھا، تو میں چاند کو بھی دیکھتا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور کو بھی دیکھتا، وعلیہ حلۃ حمراء، جبکہ حضور پر سرخ رنگ کی چادر بھی تھی۔ نتیجہ میں نے کیا نکالا؟ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ فیصلہ میں نے یہ کیا کہ چاند کے حسن سے اور چمک دمک سے کہیں زیادہ چمک اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، قال ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأن الشمس تجری فی وجہہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی شے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھی، اور حضور کے چہرہ مقدس کے حسن اور چمک کو وہ یوں تعبیر کر رہے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، جیسا کہ سورج حضور کے چہرے میں گردش کرتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حسن ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔